السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ۔ آج کے درس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت سارے مردوں میں یا بہت ساری عورتوں میں اس طرح کے غلط عقیدے یا خرافات باتیں ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں کہ رات میں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ رات میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگوں میں مشہور ہے، یا بہت ساری خواتین ہیں جن کے یہاں یہ چیزیں زیادہ مشہور ہوتی ہیں، اور عام طور پہ غیر مسلموں سے ایسے عقیدے یا ایسی باتیں آئی رہتی ہیں۔ تو کبھی اگر رات میں آپ ان کے سامنے وہ عمل کر لیں تو فوراً وہ منع کرتے ہیں، نہیں کرنا، ایسا رات میں نہیں کرنا چاہیے۔ کئی چیزیں ہیں، دو چار باتیں ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگوں میں مشہور ہے لیکن یہ خرافات ہے۔ لوگ ایسا مانتے ہیں لیکن اس کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلی بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بہت سارے لوگوں میں کہ رات میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ رات میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، مغرب کے بعد یا جیسے ہی سورج ڈوب گیا اب رات شروع ہو گئی تو اب ناخن نہیں کاٹنے کا، یہ بہت مشہور بات ہے۔ یعنی لوگوں میں، بہت ساری عورتوں میں، مردوں میں بھی یہ باتیں۔ اب یہ جو وہم ہے، یہ جو خرافات ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا عقیدہ ہے کہ رات میں نہیں کاٹنا چاہیے ناخن؟ حالانکہ شریعت میں ہم دیکھیں گے تو شریعت نے ہم کو ناخن کاٹنے کے تعلق سے جو حکم دیا، 5 چیزیں فطرت میں ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف صاف کرنا، اور مونچھ کم کرنا، اور بغل کے بال صاف کرنا، اور اس جو ہے ناخن کاٹنا۔ یہ 5 چیزیں فطرت میں ہیں، شریعت نے کہا یہ فطرت میں سے ہے۔ اور نبی نے صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کیا کہ جو ہے 40 دن سے زیادہ آدمی اس کو نہ چھوڑے، ان ساری چیزوں کو صفائی کرنے میں 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے۔ لیکن کہیں بھی شریعت میں ہم کو کوئی وقت نہیں بتایا اس وقت کاٹنا، اس وقت نہیں کاٹنا۔ یہ دن نہ تو دن طے کیا اور نہ ہی وقت طے کیا۔ صفائی کرنے کے معاملے میں، ناخن وغیرہ کاٹنے کے معاملے میں نہ تو شریعت نے کوئی دن طے کیا نہ وقت طے کیا۔ کبھی بھی آپ نہیں کر سکتا، یہ عادت ہے انسان کی، کبھی بھی وہ صاف کر سکتا ہے، کبھی بھی وہ کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ رات میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے ان کے عقیدے میں ہو کہ اس سے نقصان ہوگا یا زندگی میں کوئی غلط اثر پڑ سکتا ہے، تو ایسا یہ بدعقیدگی ہے۔ پہلی بات یہ بدعقیدگی ہے، اس کی شریعت میں کوئی منع کی دلیل نہیں ہے۔ جب شریعت نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا تو نہ تو دن طے کیا نہ وقت طے کیا، اس لیے کبھی بھی آدمی رات دن کبھی بھی ناخن کاٹ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ایک بات جو لوگوں مشہور۔ نمبر 2، دوسری چیز جو لوگوں مشہور ہے کہ رات میں گھر کی صفائی نہیں کرنی چاہیے، جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، ایسا لوگوں مشہور ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بدنصیبی آتی ہے یا اس سے محتاجی آتی ہے زندگی میں، ایسا لوگوں کے جو ہے مشہور ہے کہ گھر کی جھاڑو لگائیں گے نا تو محتاجی آ جاتی ہے۔ یا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بہت سارے جو مخلوقات ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح سے عقیدے بھی لوگوں میں۔ تو یہ بھی بات مشہور ہے کہ گھر میں جھاڑو رات میں نہیں لگانا چاہیے، بے بنیاد بات ہے۔ آپ کو صفائی کرنا ہے کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، رات ہو دن ہو، گھر کی صفائی کرنا ہے، بیڈ صاف کرنا ہے، جھاڑو لگانا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں میں یہ باتیں کہاں سے آئی؟ وہم پرستی، ہو سکتا ہے غیر مسلموں سے آئی ہوں، ان کے ہاں بہت سارے ایسے عقیدے ہیں اور مسلمان اڈاپٹ کر لیتا ہے، بہت ساری چیزیں وہاں سے لے لیتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ گھر میں جو ہے اگر کچرے کا ڈبہ ہے تو فوراً رات میں نہیں، وہ باہر کر دو۔ مطلب ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ گھر میں رہے گا تو بدنصیبی آئے گی، تو کچرے کا ڈبہ باہر رہنا چاہیے۔ اگر مان لیجئے ٹھیک ہے آپ باہر رکھیں، بھائی لے کے جانے والا لے کے جائے گا اس نیت سے رکھیں، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے کہ گھر میں کچرے کا ڈبہ رہے گا تو بدنصیبی آ جائے گی، محتاجی آ جائے گی، باہر رکھو اس کو، یا صفائی نہیں کر سکتے، جھاڑو نہیں لگا سکتے، تو یہ چیزیں بھی لوگوں مشہور ہیں جو غلط بات ہے اور یہ بے بنیاد اور وہم پرستی ہے۔ ایسے ہی ایک تیسری چیز یہ ہے کہ رات میں دھار والی چیزیں نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ کینچی ہے، بعض لوگ باقاعدہ کینچی کو جلدی نکالتے نہیں، کینچی کو کھولنا نہیں، سوئی ہے نہیں، رات میں سوئی والا کام نہیں، بالکل نہیں۔ تو دھار والی جو چیزیں ہیں، بعض لوگوں کے یہاں بھی اگر یہ عقیدہ بھی ہے اگر کینچی کو ہم بند اور کھولیں گے بند کریں گے تو میاں بیوی کے رشتے میں کمزوری آ جائے گی، یہ بھی عقیدہ ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں کمزوری آ جائے گی، کینچی کو کھولیں گے بند کریں گے تو یعنی کٹ جائے گا، ایسا کریں گے تو رشتہ کٹ جائے گا، یہ ایسا عقیدہ ہے۔
تو یہ جو اس لیے بعض لوگ دیکھیے، یہ تو عوام چھوڑ دیجیے، دکاندار کچھ علاقے میں ایسے اگر آپ رات میں سوئی لینے جاؤ تو نہیں دے گا. آپ بولو سوئی ذرا دے دو تو وہ رات میں سوئی نہیں دے گا، ہے اس کی دکان میں لیکن بولے گا نہیں ہے یا کل آؤ. وہ عقیدہ ہے کہ مطلب رات میں دھار والی چیز نہیں، اس کی وجہ سے زندگی میں نقصان ہوگا، اس کی وجہ سے زندگی میں یا تو کوئی چیز کٹ جائے گی، نقصان ہوگا، کچھ بھی اس کا عقیدہ ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ رات میں نہیں. تو یہ بھی بے بنیاد باتیں ہیں جو غلط ہے، اس سے کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے. اور کبھی بھی آدمی سوئی کا استعمال کر سکتا ہے گھر میں، کبھی بھی آدمی جو ہے کینچی کا استعمال کر سکتا ہے. آپ بتائیے جو لوگ کارخانے میں کام کرتے ہیں، ٹیلر وغیرہ ہیں، آپ بتائیے وہ رات ان کی تو کینچی رات بار بار کھلتی ہے، وہ کیا کریں گے بھائی؟ اگر ایسا عقیدہ لوگوں میں پھیلا دیا جائے رات میں کینچی کا استعمال نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ تو یہ ساری چیزیں غلط بے بنیاد باتیں. ایسے ہی ایک اور باتیں ہیں کہ رات میں جو ہے سر نہیں دھونا چاہیے. ایک سوال آیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں رات میں سر دھو لیے تو گھر میں کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے گا. اب یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ بے بنیاد بات. ہاں بھئی ٹھیک ہے، میڈیکلی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے رات میں سر دھونے سے سردی پکڑ لیا، یا ہو سکتا ہے بخار آ جائے، وہ میڈیکلی اعتبار سے ہے کہ اگر آپ نہا لیے اور سر دھو لیے تو ہو سکتا ہے صحت کو نقصان ہو جائے. اس لیے اگر کسی کو آپ گھر میں منع کر دیں الگ مسئلہ ہے. یہ عقیدے سے کہ رات میں سر دھوئے تو کسی کا انتقال ہو جائے، یہ کیا بے بنیاد باتیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ علماء نے اس میں ذکر کیا ہے، ابن الجوزی وغیرہ نے، کہ جیسے مغرب کے بعد آدمی حمام میں اگر ضرورت نہیں تو داخل نہ ہو، کیونکہ اس ٹائم شیاطین پھیلتے ہیں. مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے شیاطین پھیل جاتے ہیں، تو اگر آدمی کو ضرورت نہیں ہے تو مت جائے حمام میں. اگر یہ مطلب یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ابن الجوزی نے ایک مشورہ کہ اگر اس ٹائم شیاطین پھیلتے ہیں جب سورج ڈوب جاتا ہے، جیسے نبی نے کہا کہ بچوں کو گھر میں روک لو، دروازہ بند کر لو، تو وہ ٹائم شیاطین کے پھیلنے کا، تو اگر ضرورت نہیں ہے تو مت جاؤ حمام میں جہاں کپڑا وپڑا دھونا ہے ساری چیزیں، وہ اس ٹائم مت جاؤ. یہ ابن الجوزی نے کہا. لیکن اس کے لیے بھی کوئی علماء نے کہا اس کی اگر ضرورت ہے بالکل کبھی بھی حمام میں آدمی جا سکتا ہے، نہانا دھونا کچھ بھی، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدمی رات میں نہا نہیں سکتا ہے، سر نہیں دھو سکتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رات ہی میں ٹائم ملتا ہے نہانے کا. کتنے کارخانے، کتنے لوگ کام کرنے والے دن بھر مٹی میں لگے رہتے ہیں، بغیر نہائے ان کو نیند نہیں آئے گی رات میں. تو ایسے لوگ ہیں. تو یہ باطل عقیدہ ہے کہ رات میں نہانا یا سر نہیں دھونا چاہیے. ایسے ایک اور بات ہے کہ پانچویں چیز ہے کہ رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بھی ہے، رات میں آئینہ نہیں دیکھنا. کچھ لوگ آئینہ ایسے پلٹ دیتے ہیں رات میں، ایسے اگر دن میں ہے تو رات میں اس کو پلٹ دیتے ہیں، نہیں دکھنا نہیں چاہیے، آئینہ نہیں دکھنا. یہ بھی کیا عقیدہ، خرافات کہاں سے آئی؟ تو یہ جو ہے یہ باطل عقائد یا وہم پرستی اس کو ہم بولتے ہیں، وہم، توہم. آج لوگوں میں وہم پرستی اتنی زیادہ پھیلی ہے، اسی کا شکار ہو کر کے بعض لوگ، اس لیے شیاطین بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو وہم پرستی کے شکار ہوتے ہیں، شیاطین جو ہے نا ایسے لوگوں پہ حملہ زیادہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے سب بیٹھا رہتا ہے. تو یہ چیزیں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. تو یہ جو 4-5 باتیں، ہو سکتا ہے اور بھی لوگوں مشہور ہوں، یہ تو 4-5 باتیں جو میرے سامنے آئیں، جو سوالات آئے، اس لیے میں نے کہا کہ بھی یہ لوگوں میں آنا چاہیے کہ شریعت نے رات یا دن میں اگر کسی چیز سے منع نہیں کیا ہے تو آپ وہ عمل، کچھ بھی عمل ہو، آپ رات میں کریں، دن میں کریں، اور جب چاہیں کریں. شریعت نے اگر دن طے نہیں کیا، وقت طے نہیں کیا، تو اپنی طرف سے ہم نہ تو منع کر سکتے کسی کو، نہ روک سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے تعلق سے لوگوں میں ایسی باتیں پھیلائیں جو غلط ہے. تو ہم بچیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت کا پابند بنائے، اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، لوگوں میں مشہور ہیں، لوگوں کو ان سے بچانے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.